سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبیل میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو اس کے دین کی بات کو پہلے سننے کے لیے بنا دیا. اس اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اس اللہ کا بڑا کرم ہے. جو بزرگوں، یہ میرا اور آپ کا یہ جمع ہونا، یہ بیٹھنا، تو خالی دین کی بات کو سننے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی ہم دین کی مجلس میں بیٹھ گئے، چلو دین کی بات سنیں گے. تو میرا یہاں بیٹھنا اس کے لیے نہیں ہے کہ چلو میرا ٹائم ہوا ہے تو میں بات کروں، ختم ہو جاؤں. نہیں پیدا بزرگوں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. تو ہماری ضرورت کیسے پوری ہو جاوے، اس کے لیے یہ ساری مجلسیں. بیٹھنا بھی کوئی اجر سے ثواب سے خالی نہیں ہے. کتابوں میں آتا ہے کوئی آدمی دن کے شروع میں دن کی مجلس میں بیٹھے تو دن بھر نفل عبادت کرنے سے افضل ہے، اور کوئی آدمی رات کے کسی حصے میں دن کی مجلس میں بیٹھے تو رات بھر نفل عبادت کرنے سے افضل ہے. لیکن ہمارا یہ بیٹھنا صرف اجر ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہاری میری اور امت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. وہ ہماری ضرورت کیسے پوری ہو جاوے، اس کے لیے میرا کیا جمع ہو گیا. لیکن دین کی محنت چھوٹ گئی، دعوت کی محنت چھوٹ گئی، اپنے ایمان عمل کی فکر چھوٹ گئی. ایک امت کا بہت بڑا طبقہ اپنی سب سے بڑی ضرورت کو بھول گیا کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. کیا جو لوگوں نے کھانا کمانا، اچھا گھر بنانا، اچھا لباس پہننا، اچھا کاروبار کرنا، اس کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھا، اور جس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا. بھائی جس کا اچھا خاصا کاروبار سیٹ ہو گیا، بھائی اپنا خود کا ذاتی مکان ہو گیا، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچے سیٹ ہو گئے، تو وہ سمجھتا ہے میں ہر اعتبار سے کامیاب ہو گیا. اور جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے میں تو ناکامیاب ہوں. اس کے لیے جو ملے اس کو دعا کے لیے کہتا ہے. کیوں؟ بھائی کاروبار نہیں چل رہا، بھائی دعا کرنا. کیوں؟ بھائی میرے پاس مکان نہیں. تو محنت چھوٹنے کی بنیاد پر ہم اپنی سب سے بڑی ضرورت کو بھول گئے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اس اللہ کو جانیں اور اس اللہ کو پہچانیں. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. کہ پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ اسی اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ اللہ کسی کو کامیاب کرنے پر آوے تو کوئی اس کو ناکام نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ کسی کو ناکام کر دے تو کوئی اس کو کامیاب نہیں کر سکتا. وہ اللہ کسی کی عزت کے فیصلے کر لے تو پوری دنیا مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ اس کی ذلت کے فیصلے کر دے پوری دنیا مل کے اس کو عزت نہیں کر سکتی. آسمان و زمین کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایک اللہ ہی چلا رہا ہے، اور وہ اللہ اس کے نظام کے چلانے میں نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. کہ کھانا بھی ضرورت ہے، پینا بھی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے. اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ بھئی کھانا ضرورت ہے. کتنی بڑی ضرورت ہے. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس کا خلاصہ کہ بھئی یہ ہم 1 چاند دیکھتے تھے، 2 چاند دیکھتے تھے، 3 چاند دیکھتے تھے، اللہ کے نبی کے 9 گھروں میں چولہا نہیں جلتا. کھانا اتنی آسان ضرورت ہے جس کو آج میں نے اور آپ نے اتنی بڑی ضرورت سمجھ لیا کہ جس کے لیے آدمی صبح سے لے کے شام تک تھک رہا ہے. اس کے لیے بھائی میری کھانے کی ضرورت پوری ہے. بھائی لباس ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری زندگی میں 2 جوڑی کپڑے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کے آنے پر پہنتے تھے. کہ کھانا کے لباس اتنی آسان ضرورت ہے. کہ گھر ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن گھر اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے گھروں میں اور جب سجدہ کرتے تھے تو مجھے اپنے پاؤں سکڑ لینے پڑتے تھے تاکہ اللہ کے نبی سجدہ کریں. کہ گھر اتنی آسان ضرورت ہے، اور جتنی ضرورت ہے جیسے بھائی کو ضرورت جو ہے نا اس کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے.
جسے آج میں نے اور آپ نے دنیا کو ایک اتنی بڑی ضرورت سمجھا، اتنا بڑا مقصد بنا لیا کہ اس کے لیے آدمی اپنی ضرورتوں کو ترک کرتا ہے۔ تو سیزن ہوتی ہے نا، سیزن کے موقع پر کہ بھئی استنجا کرنا، بیت الخلاء جانا، آدمی سمجھتا ہے کہ جو ضرورت ہے، بہت ضروری نہیں ہے، جانا ہی پڑے گا، تو سیزن کے موقع پر آدمی استنجا بیت الخلاء بھی نہیں جاتا۔ سیزن کے موقع پر کھانے کو ضرورت سمجھا کہ چلو کھانا نہ کھائیں گے تو چل جائے گا، تو وہی دوپہر کا کھایا ہوا ٹفن رات کو گھر جاتا ہے۔ کیوں؟ مقصد دنیا کو بنایا۔ کھانے پینے کو ضرورت سمجھا ہے، ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنی اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی ذات کی پہچان کرنا، اپنے ایمان کو بنانا، اپنے یقین کو بنانا، اس کو اپنی اصل ضرورت سمجھا۔ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ہم کو ملے گا کہ کھانے کو اتنی بڑی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت ہم نے دی، لباس کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت ہم نے دی، گھر بار کاروبار اس کو اتنی اہمیت نہیں دی صحابہ نے جتنی اہمیت ہم دے رہے ہیں۔ کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک تھک رہا ہے، وہ بھی تھک رہا ہے اور اس کا پرانا گھرانہ تھک رہا ہے، اور دن میں بھی محنت کر رہا ہے آدمی اور رات میں بھی محنت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ میری دنیا، میرا دکان، میرا کاروبار سب کچھ۔ اور جس اللہ نے پیدا کیا اس کی پہچان کہ اس کو جاننا کہ اس کو انسان نے اپنی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں۔ کہ آج کا مسلمان ایمان کی محنت، یقین کی محنت، یہ ایمان والا جو کہتا ہے بھائی ایمان بھی بنانے کی چیز ہے، یقین بھی بنانے کی چیز ہے، ایمان والے کو ایمان کی محنت میں شک ہے کہ یہ بھی کوئی محنت کی چیز ہے، حالانکہ یقین ایمان یہ بنانے کی چیز ہے، محنت کرنے کی چیز ہے۔ کہ ہم سب کے دلوں کا یقین بن جاوے کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ دو نوجوان کھڑے ہیں ہتھیار لیے حفاظت کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا حضرت آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے۔ کہ کس سے حفاظت کرو گے، زمین والوں سے کہ آسمان والوں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ زمین والوں سے حفاظت کریں گے، آسمان والوں سے کون حفاظت کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آسمان پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا وہاں تک زمین پر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ اگر اس اللہ نے میری موت کا فیصلہ کیا ہے تو پوری دنیا مل کے مجھ کو بچا نہیں سکتی، اور اگر اس اللہ نے میرے بچانے کا فیصلہ کیا ہے تو پوری دنیا مل کے مجھ کو مار نہیں سکتی۔ یہ ہمارے دلوں کا یقین ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، وہی اللہ خالق ہے، وہی اللہ مالک ہے، وہی اللہ رازق ہے، وہی اللہ حاجت روا ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی۔ تو پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک اکیلا اللہ چلا رہا ہے۔ اس نظام کے چلانے میں اللہ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی کی رائے کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہ پوری کی پوری دنیا یہ اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ ان سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور پوری کی پوری دنیا اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ جتنی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے اور جو نظر نہیں آتی، یہ ساری کی ساری بنی ہوئی چیز ہے۔ بنی ہوئی چیز نفع دینے میں، نقصان دینے میں بنانے والے کی محتاج ہے، اور بنانے والا خالق ہے، اللہ ہے۔ وہ اللہ بنانے میں کہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ ہمارے دلوں کا یقین ہو جاتا ہے۔ کیا اس دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، جتنی خرابیاں ہیں، یہ یقین کی کمزوری کی بنیاد پر ہے، اس اللہ کو نہ جاننے کی بنیاد پر ہے، اس اللہ کو نہ پہچاننے کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ کے جتنے نبی دنیا میں آئے، ہر نبی نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے لوگوں کے ایمان پہ محنت کی، لوگوں کے یقین پہ محنت کی، لوگوں کو ایک کلمے کی دعوت دی، ایک کلمے کی محنت کی۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر آئی۔ ہم سب ایمان والے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان ہم کو اعمال کے اوپر کھڑا کر دے ہوئے، اللہ کے حکم کے اوپر کھڑا کر دے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا دے ہوئے، گناہوں سے روک دے ہوئے، دنیا میں اور ہمارے کاروبار میں، معاشرے میں جتنی برائی ہے اس سے ہم کو روک دے ہوئے کہ وہ ایمان ہمارے پاس نہیں۔ اور بھائی اس کو اصل جو محنت ہے وہ ایمان ہے، اصل جو چیز ہے وہ یقین ہے۔ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکی زندگی میں جتنی قربانیاں دی ہیں
وہ دین کے خاطر قربانیاں نہیں تھی، وہ اپنے ایمان کے خاطر قربانیاں تھی، وہ یقین کے خاطر قربانیاں تھی۔ نمازیں کہ بعد میں فرض ہوئی، روزہ بعد میں فرض ہوا، حج بعد میں فرض ہوا، پہلے جو محنت ہوئی وہ تو اپنے یقین کی بنانے کی محنت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے جو کوڑے مارے جا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے اپنی زبان سے کہ بھی حج کے ایمان کرنے والی ذات ایک اللہ کی۔ کہتے خباب رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانیاں دی تھی وہ کس پر تھی؟ کہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے یقین کو بچانے کے لیے، اپنے یقین کو بنانے کے لیے۔ اصل جو ہے وہ تو یقین ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط، اور نیک عمل کی قبولیت کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط۔ یہ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، یہ تو جنت میں درجے بلند کرائیں گے، اس سے تو جنت میں درجے بلند ہوں گے۔ ہم حدیث شریف میں سنتے کہ بھئی ایک جنتی کروٹ بدلے گا تو ایک ہوا پاس ہوگی، ایک ہوا گزرے گی اس کے پاس سے، تو اتنی بہترین خوشبو آئے گی۔ نیچے درجے والا جنتی پوچھے گا کہ بھئی یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو فرشتے کہیں گے بھئی تمہارے اوپر والے جنتی نے جو ہے نا وہ کروٹ بدلی ہے، اس کو پاس ہو کر یہ ہوا آئی، اس کی خوشبو ہے۔ تو کہ اس کا کیا عمل تھا جس کی بنیاد پر اس کو اتنی بہترین جنت ملی؟ کہا تمہارے نامہ عمل میں جتنی سبحان اللہ تھی اس سے ایک سبحان اللہ اس کی زیادہ تھی۔ تو یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ تو جنت میں درجے بلند کرائے گی۔ جنت میں داخل کرانے والی جو چیز ہے وہ تو یقین ہے، وہ تو ایمان ہے، کہ دلوں کا یقین ہو کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، جو شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر، کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ارے اللہ ہم کو معاف فرمائے، ہم نے صرف اس کو سمجھا ہے کہ بھئی مندر میں چلے جانا، پوجا کر لینا، ہاتھ جو لینا، صرف اسی کو شرک سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ کی بات کو، اس کے علاوہ کے الفاظ کو، اس کے علاوہ کی اپنی خود کی ذات کے عمل کو ہم نے شرک نہیں سمجھا۔ کیا مسلمان صرف یہی سمجھ رہا ہے جو مندر میں چلا گیا وہ شرک کرتا ہے، باقی ہم تو شرک نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو لڑائی تھی وہ تو اللہ کی صفات کے اوپر لڑائی تھی، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ یوں نہیں کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، وہ اس بات کا تو اقرار کرتے تھے کہ اللہ تو ہے، لیکن وہ یوں کہتے تھے کہ اتنا سارا نظام اللہ اکیلے کیسے چلائے گا؟ یہ جتنے بت ہیں، یہ انہوں نے 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے مکہ میں، کیونکہ یہ سارے کے سارے بت اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے باڈی گارڈ، اللہ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سامنے کا جو وکیل آیا تھا کہ بھئی کون رحمان کون رحیم ہم نہیں جانتے، تم پہلے کی طرح لکھو بسم تعالی۔ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے کہ اللہ کرے گا لیکن اس کے بغیر کیسے کرے گا۔ جیسے آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں اللہ شفا دے گا بغیر دوا کے کیسے دے گا، اللہ میرے کام بنائے گا لیکن اسباب کی تو ضرورت پڑے گی نا، بغیر اسباب کے اللہ کیسے کرے گا۔ اللہ روزی دے گا بغیر دکان کے اللہ روزی کیسے دے گا۔ تو جس یقین پر وہ مشرکین مکہ ناکام ہوئے وہی یقین میرے پاس ہے، وہی ایمان میرے پاس ہے، تو میں کون سی جس پر اطمینان ہوں کہ مجھے جنت ملے گی۔ محنت اس چیز کی ہے کہ ہم سب کے دلوں کا یقین صحیح ہو جاوے، کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ مال کا محتاج ہے، نہ اللہ عہدے کا محتاج ہے، نہ اللہ ڈگری کا محتاج ہے، نہ اللہ دواؤں کا محتاج ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بچہ دینے میں ماں باپ کا محتاج نہیں، اللہ پیٹ بھرنے میں کھانے کا محتاج نہیں، پیاس بجھانے میں اللہ پانی کا محتاج نہیں۔ مجھے شیخ نے لکھا ہے غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالی اندھیری رات کی اللہ کے نبی گشت کرنے کے لیے نکلے، تحقیق کرنے کے لیے کہ ساتھیوں کا کیا حال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں لگا ان کو،
پوچھا کون؟ کہا حذیفہ۔ تو کہا اٹھ کھڑا ہو اور جا کے دشمن کے جتھے میں جا کے خبر لا کے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈی لگ رہی تھی اس موقع کے اوپر کہ میں زمین سے اپنے آپ کو چمٹائے بیٹھا، اور میرے پاس ایک چادر تھی جو گھٹنوں تک بھی نہیں آتی تھی، اور وہ میری نئی بیوی کی تھی۔ تو کہتے کہ میں اٹھا اور جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں۔ ٹھنڈی سے بچانے کے لیے اللہ سویٹر کا، جیکٹ کا، ہیٹر کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری مخلوق ہے۔ مخلوق نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے۔ ہم نے 12 اس مرتبہ واقعے کو سنا ہے اور بولا بھی ہے، اللہ کرے اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے، لیکن چھری چل نہیں رہی۔ بھائی چھری میں تو صفات ہے کہ جس بھی گلے پر یا کسی چیز پر چلے گی تو اس کو کاٹے گی۔ تو علماء نے یہ ایک بات لکھی ہے کہ بھائی چھری آسمان سے نہیں آئی تھی، چھری انسان نے بنائی تھی، لیکن اس پر بھی حکم کس کا چلے گا؟ اس پر حکم تو اللہ کا چلے گا۔ اسے میری گاڑی ہے، میری زمین ہے، لیکن رولز کس کے چلتے بھائی؟ گورنمنٹ کے چلتے۔ اس بات کو تو انسان مانتا ہے، لیکن میری ذات پر اور میری چیزوں پر کہ اللہ تعالیٰ کہ جیسے چاہتا ہے ویسے تصرف کر سکتا ہے، لیکن اس بات کو انسان ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے سردار خان صاحب کے بیان میں ہے کہ عارفین یوں کہتے ہیں کہ بھئی عمل کا بگاڑ جو ہے نا وہ چلا لے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن عقیدے کا بگاڑ، یقین کا بگاڑ یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یقین کا بگاڑ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جو شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ کل قیامت کے دن 3 عدالتیں ہیں۔ پہلی عدالت جو ہے نا وہ کفر و اسلام کے بارے میں ہے کہ ایمان لے کر آئے ہو کہ نہیں لے کر آئے، یقین صحیح لے کر آئے ہو کہ نہیں لے کر آئے۔ اس میں انسان پاس ہو گیا تو پھر دوسری عدالت میں جائے گا، جو بندوں کے حقوق کی عدالت ہے کہ بھئی جس سے حق لیا گیا ہے یا کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دلوائے گا۔ اور تیسری عدالت جو ہوگی وہ اللہ کے اپنے حقوق کی عدالت ہے، جتنی عبادتیں ہیں اس کی عدالت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، جو شیخ نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن پہلی جو ہے نا وہ تو اسی چیز کی ہے، ایمان لے کر آئے ہو کہ نہیں لے کر آئے، یقین صحیح لے کر آئے ہو کہ نہیں لے کر آئے۔ مسئلہ دنیا سے ایمان کو بچا کر لے کر جانے کا۔ اور آج پوری دنیا میں جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ میں اور آپ دنیا سے صحیح یقین لے کر چلے جائیں، ایمان صحیح لے کر چلے جائیں۔ کیا کتابوں میں لکھا ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب والے جو ہوں گے نا وہ منافق ہوں گے۔ منافق نماز نہیں پڑھتے تھے، میرے سے اچھی نماز پڑھتے تھے، منافق تو جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ کتابوں میں حضرت شیخ نے لکھا ہے جماعت سے نماز پڑھتے تھے منافق۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ منافق ذکر بھی کرتے تھے لیکن تھوڑا سا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے لیکن تھوڑی سی کرتے تھے، پھر بھی سب سے زیادہ عذاب کیوں ہوگا منافقوں کو؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے یقین کی خرابی کی بنیاد پر ہوگا۔ دلوں میں یقین نہیں تھا کہ اللہ کرے گا، کیسے کرے گا۔ ایک سوال تھا ان کے ذہن میں کہ اللہ کیسے کرے گا، کہ اللہ معاف فرماوے۔ وہی یقین آج امت کے اکثر طبقے کا وہی یقین کہ اللہ کرے گا لیکن کیسے کرے گا۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آوے کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، اس اللہ کی ذات کا یقین، اس اللہ کی صفات کا یقین، اس اللہ کی پہچان، اس اللہ کی معرفت ہم سب کو نصیب ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ بھی کرنے والا یہ غلط ہے، اللہ بھی کرتا ہے کہ اللہ نہیں کرتا۔ فائدہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے میں روزانہ 1000 آدمی کا کھانا بنتا تھا۔
روزانہ 1000 آدمی کھاتے تھے وہ. تو وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کے وہاں تو روزانہ 1000 آدمی آتے ہیں کھاتے ہیں. تو پوچھا کہ بھائی پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو کسی نے کہا حضرت لوگ ہدیہ دیتے ہیں. تو بادشاہ نے اعلان کرایا کہ بھائی کوئی خواجہ صاحب کو ہدیہ نہیں دے گا. انہوں نے باورچی کو بلایا کہ بھائی روز کتنے آدمی کا کھانا بنتا تھا؟ تو حضرت 1000 آدمی کا بنتا تھا. تو کل سے 2000 کا بنائیں گے. یقین تھا کہ یہ جتنے دے رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو اللہ. یقین دلوں میں آگا ہم سب کا یقین صحیح ہو جائے کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ اللہ کرے گا. کیسے کرے گا وہ اس کی مصلحت ہے. جنید مشری رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتے ہوئے ایک آدمی آیا. تو گاؤں میں تحقیق کری، پوچھا کہ بھائی کہاں ملیں گے؟ کہا دیکھو شہر میں تو نہیں ملیں گے، کہیں قبرستان وغیرہ میں یا یکسوئی کی جگہ پہ دیکھو وہاں بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو. ایک آدمی ڈھونڈتا ڈھونڈتا گیا تو دیکھا کہ قبرستان میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی اور پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے. تو اس سے پوچھا حضرت آپ یہاں؟ تو کہ ہاں یہاں بیٹھتا ہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور جب اٹھ کے جاتا ہوں تو پیچھے غیبت نہیں کرتے ان لوگ. تو کہا اچھا اور کیا چل رہا ہے دنیا کی، کچھ خبر ہے؟ گیہوں بہت مہنگے ہو گئے دنیا کے اندر، گیہوں بہت مہنگے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر سونے کے بھاؤ بھی گئے تو میرے کو کیا؟ تو آدمی کہنے لگا کہ حضرت کیا بات کرتے ہو آپ، ایک گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر سونے کے بھاؤ. تو کہ ہاں وہ اللہ جو کہتا ہے کہ بھائی تم میری مانو تمہاری ضرورت میں پوری کروں گا، تو بھائی میرا کام ہے اس کی ماننا، ضرورت پوری کرنا اس کا کام ہے. تو جو اس کا کام ہے اس میں ہم کیوں بیچ میں آؤں گے؟ اللہ کیسے کرے گا، کیا کرے گا، اللہ کیسے کھلائے گا، اللہ کیسے پلائے گا، اللہ اس کا محتاج ہے. پوری دنیا میں ایک بیماری چلی تھی تو اس کی دوا تو ابھی نکلی. اس سے پہلے جتنے لوگ اچھے ہو کر چلے گئے ان کو کس نے شفا دی؟ دوا ہی کے اندر شفا ہوتی، ویکسین ہی کے اندر شفا ہوتی، تو اس سے پہلے جتنے اچھے ہو گئے وہ کیسے شفا یاب ہو گئے؟ ان کو کس نے شفا دی؟ کہ ہم سب کے دلوں کا یقین ہو جاوے کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی. تو یہ انسان جو کچھ کر رہا ہے، محنتیں ہو رہی ہے اور کچھ نتیجے نکل رہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ سب ہمارا امتحان چل رہا ہے. سب ہم سب کا، پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے کہ انسان کام کاج بھی کرے گا، کاروبار بھی کرے گا، محنت بھی کرے گا، سنت کی نیت پر دوا بھی کھائے گا، لیکن یقین تو یہ کرے گا کہ کرنے والا تو اللہ ہے. جب آدمی اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں، اپنی محنت میں، اپنی شفا میں یہ سمجھے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو آدمی اپنی محنتوں میں اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. اپنی دکان میں انسان اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. اپنے کام کاج کاروبار میں انسان اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑے گا. وہ سمجھے گا کہ محنت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرنے والا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق سارے اعمال کرے گا. اپنی دکانوں کے اوپر بھی اپنا مارکیٹ کے سچائی کی بنیاد پر چلائے گا. پھر ہر ایک کے حقوق کو وہ جان جان کر ادا کرے گا. پڑوسی کا حقوق بھی جان جان کر ادا کرے گا، ماں باپ کے حقوق بھی جان جان کر ادا کرے گا. کیوں؟ وہ سمجھے گا کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی، انسانوں کے کرنے سے کچھ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کا یقین ہو جاوے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہ حق ہے، سچ ہے اور وہ کر رہی ہے. اس میں ذرہ برابر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کہ ہمارے دلوں کا یقین ہو جاوے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے یوں کہا کہ بھائی عبداللہ ہر بات لکھنا مناسب نہیں ہے، اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی اور مزاج ہوتا ہے، تو ہر بات لکھنا مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز سے بہت ڈرتے تھے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کی کوئی بات ہمارے سے ہو جائے. اس سے صحابہ بہت ڈرتے تھے، تو لکھنا چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا اللہ کے نبی نے کہ بھائی عبداللہ تم میری ہر بات لکھا کرتے تھے،
لکھنا کیوں بند کر دیا؟ کہ اللہ کے نبی کچھ لوگوں نے مجھے یوں کہا کہ ہر بات لکھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان پر حق کے علاوہ کوئی بات آتی ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو بات کہی ہے وہ حق ہے اور ایسی ہی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کیسر فتح ہوا، غالباً یا کسرا فتح ہوا، تو بہت سارا مال غنیمت آیا۔ غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ایک صحابی تھے، دو صحابی نے اس پورے مال کی لسٹ تیار کی کہ مال غنیمت میں کیا کیا چیزیں آئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کئی دنوں تک یہ بناتے رہے کہ بھئی یہ چیزیں بھی ہے، یہ چیزیں بھی ہے، یہ چیزیں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پرچہ پہنچا کہ بھئی اتنی ساری چیزیں مال غنیمت میں آئی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کہا یہ انکمپلیٹ ہے، یہ پورا نہیں ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے۔ اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ کیا آیا ہے، کتنا آیا ہے، چیک بھی نہیں کیا، صرف اس کاغذ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی چیز کی کمی ہے۔ انہوں نے جا کر پھر سے دیکھا تو دیکھا کہ کسی چیز کے نیچے دو کنگن چھپے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر اس کو لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ ہاں یہ چیز چھوٹ گئی تھی۔ کہا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے؟ آپ نے تو دیکھا بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس کا خلاصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی غالباً سراقہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یہ فتح ہوگا اور اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے، تو یہ کنگن اس میں تم نے نہیں لکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ کس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کر کے اپنا یقین بھی بنایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین بھی اپنے دلوں کے اندر رکھا۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہم نے بدر میں سیکھا اور محمد رسول اللہ ہم نے احد میں سیکھا۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ محنت کی تھی تو یقین بنا ہوا تھا ان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور ایسے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ خندق کے موقع کے اوپر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے سے بچنے کے لیے، کہ سامنے والے سے بچنے کے لیے، لڑنے سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، اور اس موقع پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھائی کیسا بھی فتح ہوگا، کسرا بھی فتح ہوگا، اور یہ اس کے محلات اللہ کے نبی نے کہا مجھے دکھائے گئے، تو خود پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا، تو صحابہ نے مان لیا کہ ہاں ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ جس موقع پر اگر جنگل میں یا کسی غیر معروف جگہ پر کوئی آدمی مل جاتا تو لوگ اس کو پکڑ لیتے اور اپنا غلام بنا لیتے، اور پھر اس کو بازار میں لے جا کے بیچ دیتے، اور جس کو جہاں بیچ دیا، جو جس کا غلام بن گیا، وہ وہی اپنی زندگی پوری کرتا تھا۔ کہ اس موقع پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ایک عورت سنا یمن سے چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اور کہ بیت اللہ کا طواف کرے گی اور پھر اپنے گھر پر جائے گی۔ کہ جس موقع پر مرد کی زندگی بھی کہ محفوظ نہیں ہوتی تھی، اس موقع پر ایک عورت زیورات کے ساتھ میں چلے گی اور اللہ اس کو امن کے ساتھ میں اپنے گھر میں پہنچائے گا۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے محنت اتنی کی تھی کہ ایسی نہ ماننے کی جگہ پر بھی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے تو یہ ہوگا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں میں کامیابی کا یقین کہ ہمارے دلوں کے اندر آئے کہ یہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں میں چاہے وہ تھوکنے کا طریقہ کیوں نہ ہو، اس میں اللہ نے میری کامیابی رکھی ہے۔ چاہے کوئی اس زمانے کے مسلمان کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن کامیابی تو اللہ نے اسی طریقے میں رکھی۔
چاہے زمانہ کتنی ترقی پر چلا جاوے، چاہے لوگ چاند پر اپنے گھروں کو بنا لے، لیکن کامیابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہی ملے گی۔ اس کے علاوہ کہ کتنے طریقے آدمی اختیار کر لے ہوئے، اللہ اس کو ناکام کرے گا۔ مولانا یونس صاحب دھوڑیا رحمۃ اللہ علیہ مولانا یہ کہتے تھے کہ بھئی جیسے 1000 کی نوٹ ہوتی ہے نا، بھئی ایک تو ہوتی ہے کہ بھئی بچوں کی 1000 کی نوٹ، کہ جس میں گورنمنٹ کا سکہ نہیں ہوتا، کہ بچوں کی کھیلنے کی نوٹ ہوتی ہے، اور ایک 1000 کی نوٹ، 2000 کی نوٹ ابھی تو آ گئی، تو وہ نوٹ ہوتی ہے کہ بھئی اس پر گورنمنٹ کا سکہ ہوتا ہے، گورنر کی صحیح ہوتی ہے۔ ڈپلیکیٹ نوٹ ہوتی ہے تو آدمی پکڑا جاتا ہے۔ سے جس عمل کے اندر اور جس دنیا کے کام کے اندر اور جس کام کاج کاروبار کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا سکہ نہیں ہوگا، اللہ کے وہاں وہ عمل رد قرار دیا جائے گا، وہ عمل نہیں چلے گا اللہ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز بھی یہ سوچے بھائی سجدے میں تو بندہ ہے نا اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، میں تو اب سے 3 سجدے کروں گا تو چلے گا، یہ 3 سجدے کرنے والا اللہ کے وہاں ناکامیاب ہو جائے گا، اور بیت الخلاء میں سنت طریقے پر جانے والا وہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی کا سب راستے اللہ نے بند کر دیے، ایک ہی راستہ کھلا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، کہ جو اس راستے پر چل کر اللہ کے وہاں جائے گا اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اور ایمان کے بعد اللہ نے سب سے پہلے جو فرض چیز کی ہے وہ نماز فرض کی۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اور اس کا اللہ نے اپنے ذمہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا اللہ اسے اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کرے گا۔ کون مسلمان ایسا دنیا میں ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ لیکن کہ امت کا بہت بڑا طبقہ نماز سے غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کہ اس کی وجہ یقین کی کمی، اس کی وجہ یقین کی کمی، کہ وہ یقین میں پختگی آ جاوے تو کوئی ایسا نہ ہو جو اپنا کام کاج کاروبار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں نہ آ جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی تھی، تو نماز بھی جو ہے نا یہ بھی محنت کی چیز ہے، نماز بھی بنانے کی چیز ہے۔ آج ہم نے دنیا کی ساری چیزوں کو سیکھنے کو سمجھا، محنت کرنے کی چیز کو سمجھا، دین کے جتنے اعمال ہیں اس کو ہم نے محنت کی چیز سمجھا ہی نہیں۔ یقین کے بنانے کی چیز ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، نماز یہ بھی بنانے کی چیز ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، قرآن سیکھنے کی چیز ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں، ذکر یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیکھا تھا۔ مجھے شیخ نے لکھا ہے نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، اور وہ ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسی نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی تو ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور آج بھی نماز میں اللہ نے وہی تاثیر رکھی ہے کہ مسلمان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے مسئلے حل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی تعجب کی بات ہے کہ آدمی نے چائے لی اور چائے میں شکر ڈالی اور پھر اس کو ہلایا اور شکر کے باوجود چائے میٹھی نہ ہوئی، یہ تعجب کی بات ہے۔ شکر ڈالنے کے بعد چائے میٹھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ تعجب کی بات تو تب ہے کہ شکر ڈالنے کے باوجود بھی چائے میٹھی نہ ہوئی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ تعجب کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے میری نماز پہ محنت نہیں کی، میں نے میری نماز کو بنانے کی محنت نہیں کی، میں نے وہ نماز نہیں بنائی جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اور ہر چیز بھائی اس کو پریکٹیکلی سیکھنے کی، اور آپ اپنی نمازوں کو ایسی ہی بناوے جیسی کتابوں کے اندر نمازیں لکھی ہیں کہ نماز کیسی پڑھی جائے گا۔ شیخ نے لکھا ہے نا کہ نماز میں وہ 12,000 چیزیں لکھی ہیں کہ آدمی اپنی نماز میں جب کھڑا ہو تو یہ استحضار کرے کہ یہ میری آخری نماز ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پہ کھڑا ہے، سیدھے ہاتھ پر جنت ہے، الٹے ہاتھ پہ جہنم ہے، اور میں پلسرات کے اوپر کھڑا ہوں۔ اس استحضار کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھے گا تو یہ نماز اس کو اللہ کے قریب کرے گی، یہ نماز پھر اس کے مسئلے کو حل کرائے گی۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اللہ کے گھر میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. کئی مرتبہ ہم نے یہ واقعات سنے ہیں کہ وہ گھر میں عورت یوں کہہ رہی ہے صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں گھر میں آٹا ختم ہو گیا, تمہارے میرے کو کہے تو اپنے کیا کرے, اناج کرانے کی دکان میں جاؤ, پیسے نہیں ہوئے تو کسی ساتھی کو فون کرے, بھائی تھوڑے حالات ہے تھوڑی مدد کر دو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کر کے اس چیز کو پیدا کیا تھا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, تو وہ سیدھے اللہ کے گھر میں آتے تھے, وضو کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ کو کہتے تھے کہ اللہ میرے گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے, تو مجھے آٹا دے. اللہ معاف فرماوے, محنت چھٹنے کی بنیاد پر آج ہم کو اس چیز میں بھی شک ہوتا ہے کہ یار اللہ کیسے کرے گا, اللہ آٹا کیسے دے گا, اللہ آسمان سے اتارے گا. ہاں یقیناً اللہ آسمان سے اتارے گا, جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اتارا تھا, اور ایک تو آدمی کے لیے نہیں, 6 لاکھ آدمی کو اللہ نے 40 سال تک کھلایا تھا, آسمان سے دسترخوان اتارا. اور اپنے اللہ معاف فرماوے, ہم تو کیا کہتے ہیں, ہماری زبانوں کے یہ بول ہیں ایمان والوں کے, بھائی وہ تو بڑے تھے, تو جو اعمال اللہ نے ان کو دیے تھے وہی اعمال اللہ نے ہم کو دیے ہیں. میں اور آپ محنت کر کے اپنا تعلق اللہ سے بنا لے ہوئے, اپنے اعمال ایسے کر لے ہوئے جیسے اعمال اللہ کو پسند ہے, اور پھر اللہ کے گھر میں آوے, اللہ کے سامنے روئے, گڑ گڑاوے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں بھائی آپ میرے پاس آنا, میں آپ کی مدد کر دوں گا, اور میں وقت آنے پر پھر سکتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن کسی کا یقین بن گیا, کسی نے اپنے اعمال پر محنت کر کے اپنے اعمال کو بنا لیا, اپنے یقین کو بنا لیا, اور پھر وہ اللہ کے پاس آوے اور اللہ کو یوں کہے اللہ یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, اور اللہ اس کے مسئلے حل نہ کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ ہم وہ واقعہ نہیں سنتے, غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ اپنے انتقال کے موقع کے اوپر یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو یوں کہہ دینا کہ زبیر کے مولا میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے, تو تیرا کام ہو جائے گا. تو سوچے کہ جو نصیحت کر رہا ہے وہ بھی کتنے پکے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے, اور جو کہہ رہا تھا بعد میں کہ بھائی میرے کو جب حالات پیش آتے تھے تو میں یوں کہتا تھا کہ زبیر کے مولا میرا کام نہیں ہوتا تو میرا کام ہو جاتا. تم کو نے میرے کو اللہ نے دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے, ہم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس اللہ کو پہچانے, اس اللہ نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کام کو میرا انجام دے. ورنہ مجھے کھلانا, مجھے پلانا, میری ضرورتوں کو پورا کرنا, میری جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیسے مہیا ہو جاوے, اس کا ذمہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے, اور اللہ ہر حال میں پورا کرے گا. مسئلہ ضرورتوں کا نہیں ہے. ہمارے اکثر دیہاتوں کے اندر یہ گائے بیل بھینس وغیرہ ہوتی ہے نا, تو لوگ جاتے ہیں تو پوچھتے بھائی یہ اس کا, گجراتی پوچھتے بھائی اس کا پالنہار, اس کو پالنے والا کون, بھائی یہ کس کی ہے, تو کیا کہتے بھائی یہ فلاں آدمی کی. یعنی یہ اگر یہ بھینس بیمار ہو جاوے, اس کو بھوک لگے, اس کو ٹھنڈی لگے, اس کو سردی لگے, اس کو بارش لگے, تو ان سب سے حفاظت کا ذمہ کس کا ہے, اس آدمی کا ہے, کیونکہ اس کا پالنہار وہ ہے. ایسے دنیا میں جتنی مخلوق ہے, جتنے انسان, جنات, جانور, چرندے, پرندے, ان سب کا پالنہار اللہ ہے. تو ان سب کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ پوری کرے گا, اور اللہ پوری کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر, اور اللہ ان عملوں پر پوری کرے گا جن عملوں کا اللہ نے ہم کو پابند بنایا, جن عملوں کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. روزی کا ایک دروازہ خالی اللہ نے غیروں کو دیا ہے کہ محنت کرو, مجاہدہ کرو, پسینے بہاؤ اور روزی کماؤ. اس کے علاوہ کے کتنے سارے اسباب اللہ نے ہم کو دیے کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی روزی کے مسئلے کو حل کرے گا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی روزی کے مسئلے کو حل کرے گا, جو استغفار کثرت سے کرے گا اللہ اس کی روزی کے تنگی کو دور کرے گا. کئی کتابوں میں یہ نہیں ملتا ہے کہ جاؤ محنت کرو تو ہی ہم تم کو روزی دیں گے, تو ہی اللہ اس کو کھلائے گا, اس کو پلائے گا, اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا, کہیں نہیں لکھا ہے. نمازوں کا اہتمام کرے گا آدمی, اللہ ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. جیسا ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات سنتے ہیں, کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ میں کوئی ساحل مانگنے والا آیا تو اپنے بیٹے کو گھر بھیجا کے وہ جو گھر میں 6 درہم رکھے تھے وہ لے کر آؤ، لائے اور اس کو دے دیے ساحل کو۔ آدمی کہتا ہے نا بھائی محنت نہیں کریں گے تو کیسے کھائیں گے، میں میری دکان بند کر دوں گا اور چلا جاؤں گا تو میں کیسے کھاؤں گا، میں میرا کام کاج کاروبار بند کر دوں گا تو میرے گھر والے کیسے پلیں گے۔ تو وہ تو لے کے چلا گیا ساحل کا۔ ایک آدمی آیا اونٹ لے کر، علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہا ہے کہا خریدو گے؟ کہا خریدوں گا۔ کتنے کا؟ کہا 140 کا۔ کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، پیسے دیتا ہوں ابھی۔ کہا دوسرا ایک آدمی آیا، کہا اونٹ کس کا ہے؟ کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پوچھا کوئی بیچو گے؟ تو کہاں بیچوں گا۔ کتنے کا؟ تو کہ 200 کا۔ کہا ٹھیک ہے 200 لے لیے، 140 پہلے والے کو دیے، 60 گھر میں بھیجے کہ جو 6 دیے تھے نا، اللہ کا وعدہ ہے ایک پر 10 دے گا دنیا میں، تو یہ 6 کے 60 اللہ نے بھیج دیے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو بیچنے آیا تھا وہ بھی فرشتہ تھا اور جو خرید کر گیا وہ بھی فرشتہ تھا۔ روزی دینے میں اللہ دکان کا، مکان کا، کام کاج کا، کاروبار کا، میری محنت کا محتاج نہیں، وہ اللہ ہے کرنے والا۔ اور اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ عملوں کے اوپر کرے گا۔ وہ عمل، وہ زندگی ہم سب کی زندگی میں کیسے آ جاوے، وہ سارے اعمال ہمارے اعمال کیسے ہو جاوے، اس کے لیے بندے کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زندگی کو سمجھنا، ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کام کاج، کاروبار سیٹ کرنا، سب کچھ کرنا اور دنیا سے مر کر چلے جانا، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ جانور بھی اپنا گھر کا انتظام کرتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں کو پالنے کی فکر کرتا ہے، جانور بھی اپنے پیٹ کی فکر کرتا ہے اور مر کر چلا جاتا ہے۔ تو یہی فکر میں بھی کر رہا ہوں، تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس لیے بندہ اللہ کے راستے میں نکل کر کہ ایک اللہ کو بولنا، ایک اللہ کو سننا، اور جس پر اللہ کامیاب کرتا ہے اس کامیابی کو اتنا بولنا، اتنا سننا تاکہ وہ دلوں کے اندر اتر جاوے اور ہم سب کی زندگی کا رخ صحیح، اور ہم سب اس طریقے پر زندگی گزارے جو طریقہ اللہ کی رضا والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والا۔ اس کی یہ محنت ہے، کسی کو چلے میں نکالنا، 4 مہینے میں نکالنا کہ میں کام کاج کاروبار بند کر کے نکل جاوے، یہ اس کے لیے نہیں۔ اس ایمان کو، اس اعمال کو پیدا کرنے کے لیے ساری محنتیں کہ جس ماحول میں ہم سب کا یقین بگڑا ہے کہ دکان سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے، اپنی محنت سے ہوتا ہے، جس ماحول میں یقین بگڑا ہے اس ماحول کو چھوڑنا، اور ایک فرشتے والے ماحول میں، اللہ کے گھر میں اللہ اللہ بولنا، اللہ اللہ سننا، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ کریں گے، اتنا بولنا کہ دلوں کی گہرائی کے اندر یہ اترنا۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی گاڑی چلنے کی جگہ اور ہوتی ہے اور اس کی ریپیئرنگ کی جگہ اور ہوتی ہے۔ جس ماحول میں، جس دنیا کے گندے ماحول میں یقین بگڑا ہے اس ماحول کو چھڑوایا جا رہا ہے کہ ہم اس ماحول کو چھوڑے اور ایک فرشتے والے ماحول میں جائیں۔ اس فرشتے والے ماحول میں اس زندگی کو سننا، اس زندگی کو پڑھنا جو زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کے موت تک کی پوری زندگی کی رہبری ہم کو دے کر گئے کہ ہمارا دن کیسا ہو، ہماری راتیں کیسی ہو، ہماری صبح کیسی ہو، ہماری شام کیسی ہو، ہمارا شادی بیاہ کیسا ہو، ہمارا موت میت کیسا ہو۔ اس زندگی کو سننا اور اس زندگی کو، وہ زندگی میری زندگی کیسی ہو جاوے، اس کی عملی مشق کرنا اللہ کے راستے میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر عملی مشق کرائی جاتی ہے، تو آدمی انہیں ساری زندگی کی عملی مشق کرے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی سوتے کیسے تھے؟ اس سونے کو پورے 40 دن 120 دن پریکٹس کرا دی۔ اللہ کے نبی کھاتے کیسے تھے؟ پورے 120 دن اس کھانے کی پریکٹس کرنا۔ اللہ کے نبی لباس کیسا پہنتے تھے؟ تو اس لباس کی 120 دن نکل کر پریکٹس کرنا۔ اللہ کے نبی کیسا بولتے تھے؟ اس بولنے کی نکل کر پریکٹس کرنا، تاکہ وہ کوئی بھی عمل سیدھا اخلاص کے اندر نہیں داخل ہو جاتا، کوئی بھی عمل پہلے عادت کے اندر آتا ہے۔
عادت بنتے 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 پھر وہ عبادت میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہ آخر میں اخلاص تک پہنچتا ہے۔ تو پہلے تو ان ساری چیزوں کو اپنی عادت میں لانا ہے۔ نماز چاہے عادت والی ہو لیکن میری زندگی میں تو آوے، ذکر چاہے عادت والا ہو لیکن میری زندگی میں تو آوے، قرآن کی تلاوت چاہے عادت والی ہو لیکن میری زندگی میں تو آوے، جتنے اعمال ہیں چاہے وہ عادت کے اندر ہو لیکن ہماری زندگی میں عملی طور پر تو آوے۔ اس عملی طور کی زندگی کو داخل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ آدمی 120 دن ایک ماحول میں رہتا ہے، ایک وہ زندگی کو سنتا ہے جو زندگی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ صحابہ کی نمازیں کیسی تھی، صحابہ کا ذکر کیسا تھا، صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ جب بار 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 کوئی چیز کان پر ٹکراتی ہے تو آدمی اس چیز کے سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اپنے گھروں میں، کوئی بھی آئے گا، بھائی ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی پڑوسی ہو، کوئی بھی آئے گا اس کو کہے گا بھائی بڑھیو، نہیں بڑھے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بھی آئے گا بچے کو ایک ہی بات کہتا ہے، بڑھیو، نہیں بڑھے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے نا وہ چیز دل و دماغ میں گھر کر جاتی ہے کہ یار بڑھنا پڑے گا، نہیں بڑھے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے 120 دن ایک ہی بات بے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، نماز میں کامیابی ہے، اتنی ہمارے کانوں پر یہ باتیں ٹکراوے کہ آدمی اس چیز کا عادی ہو جائے، آدمی کے دل و دماغ پر یہ چیز آ جائے، اور جب کوئی چیز کے عمل کرنے کا موقع آئے نا تو وہ سنی ہوئی بات اس کو اس عمل کے اوپر کھڑا کرتی ہے۔ آدمی کو بھائی بہت میرا سر بہت درد کرا، بہت درد ہوا مجھے سر میں، تو کسی نے مجھے کہا ایک کام کرو نا، وہ ویک سیکشن 500 لے لو، سر درد اچھا ہو جائے گا۔ تو میرے ساتھ میں جو بیٹھا تھا اس نے سنا کہ گولی کھانے سے سر درد اچھا ہو جاتا ہے۔ جب اس کو سر درد ہوگا نا تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، میڈیکل میں جا کے کہے گا بھائی وہ ویک سیکشن 500 دے دو نا۔ کیوں؟ اس نے وہ چیز سنی تھی تو وہ سنا ہوا دلوں میں اتر گیا تھا، تو یہ دلوں میں اترا ہوا اس کو عمل پہ کھڑا کر رہا ہے۔ جب یہ سنے گا کہ بھئی 5 وقت کی نماز کے اہتمام پر اللہ روزی کے دروازے کھولے گا، تو جب اذان ہوگی نا تو وہ حدیث اس کو یاد آئے گی، وہ بات اس کو یاد آئے گی کہ نماز کے اہتمام پر اللہ روزی میں برکت دے گا۔ تو اس کے لیے بولنا ہے، سننا ہے، تاکہ بولتے سنتے دلوں کے اندر چیزیں اتر جاؤں، کیونکہ یہ دلوں میں اتارنے کے راستے ہیں۔ زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، دماغ سے سوچنا، یہ صحیح یقین بھی اس کے ذریعے دلوں میں داخل ہوتا ہے اور غلط یقین بھی اس کے ذریعے دلوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور دل جو ہے نا وہ پوری باڈی کا بادشاہ ہے۔ اسے تخت کے اوپر صحیح سالم حکمران ہوتے ہیں نا تو پوری رعایا صحیح سالم ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں سے جیسا آرڈر ہوگا نا، دل جو آرڈر کرے گا ہاتھ وہی کام کرے گا، دل جو آرڈر کرے گا آنکھ وہی کام کرے گی، دل جو آرڈر کرے گا پاؤں بھی وہی چلیں گے، کیوں کہ آرڈر صحیح ہو رہا ہے۔ تو یہ دلوں کے اوپر ہر نبی نے دنیا میں آ کر محنت کی، لوگوں کے دلوں کو صحیح کرنے کی۔ تو جب یہ صحیح ہو جاتا ہے نا تو بدن سے نکلنے والے اعمال سارے صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی اس کو جب یہ دنیا جو ہے نا یہ تو اللہ نے ٹیمپرری دی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 200 سال کتنا دیے گا انسان، ایک دن ختم ہو جائے گی زندگی، اور پھر جو تمہاری میری آخرت شروع ہوگی اس آخرت کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور اس آخرت کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ اس زندگی میں کامیابی کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر آدمی بغیر نماز کے چلا گیا تو کچھ وقت جہنم میں رہے گا پھر نکلے گا۔ آدمی کوئی عمل کی کوتاہی کے ساتھ چلا گیا، کچھ وقت جہنم میں رہے گا پھر نکل آئے گا۔ اگر بغیر ایمان کے چلا گیا، بغیر یقین کے چلا گیا، اس کا کوئی رستہ نہیں نکلتا۔ میں جاؤں نا مفتی صاحب کے پاس، تو مفتی صاحب ہمارے فلاں رشتے دار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی نمازیں اتنے سالوں کی قضا ہو گئی، کیا کروں؟ تو مفتی صاحب تم کو بتائیں گے کہ اتنی نمازوں کا فدیہ دے دو تو ان کی نماز کا جو فرض تھا ان کے ذمے سے چلا جائے۔ بھائی انہوں نے حج نہیں کیا تھا، فرض تھا، تو مفتی صاحب کہیں گے بھائی ان کے بدلے کوئی اور آدمی حج بدل کر سکتا ہے تو ان کا حج ان پر سے ساقط ہو سکتا ہے۔
بھائی انہوں نے اتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، تو مفتی صاحب کہیں گے تم ایک کام کرو، اتنے سال کی زکوٰۃ دے دو تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آدمی یوں کہے تو مفتی صاحب وہ میں انتقال کے وقت میں قریب تھا، وہ بغیر ایمان کے چلے گئے، کیا کروں اس کا؟ ایمان کا کوئی بدل نہیں۔ آدمی نے اپنے یقین پر، اپنے ایمان پر محنت نہیں کی اور اپنے ایمان کو دنیا سے لے کر نہیں گیا تو اس کی کامیابی کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے کامیابی کا اس کا۔ کہ اب وہ کبھی اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا، کہ کبھی نہیں نکلے گا وہ انسان جہنم سے۔ کیوں؟ ایمان نہیں لے کر گیا۔ اللہ کرے اس ایمان کی محنت ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت اللہ فرماتے تھے میں نے اس محنت کا کوئی نام نہیں رکھا، اگر رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، ایمان میں حرکت پیدا کرنے والی، کہ وہ ایمان میں جب تک حرکت پیدا نہیں ہوتی تب تک وہ ایمان تم کو نے میرے کو عمل کے اوپر کھڑا نہیں کرتا۔ آج دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں نا، وہ ایمان کی خرابی کی وجہ سے، یقین کی خرابی کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں۔ ورنہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو جس کو دین کیا ہے، دین والی زندگی کیا ہے، مجھے کیا زندگی گزارنی چاہیے وہ پتہ نہ ہو، ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا دنیا میں جس کو یہ نہ پتا ہو کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ خود اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یوں کہتا ہے مسلمان، اپنے غیبت تو نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ ہے نا، وہ ایسا ہے، اس کو خود کو خبر ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پھر بھی کہتا ہے یار غیبت تو نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ تو ایسا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، جو کمزوری اس کو اس غیبت سے نہیں روک رہی۔ ہمارے ساتھی ایک مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے بہت چکر آتے ہیں، تو یہ نہیں تیری خون کی کمی ہے، تیرے میں خون کی کمی ہے جس وجہ سے تجھے چکر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا چلتا ہوں نہیں تو تھک جاتا ہوں، کہے تیری خون کی کمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے، بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، کہے تیری ایمان یہ تیرے خون کی کمی ہے۔ تو وہ کچھ بھی رکھے بیماری، ڈاکٹر صاحب ایک جواب دے رہے یہ تیری خون کی کمی ہے، یہ تیری خون کی کمی ہے۔ وہ ایک دم بھڑک گیا، ڈاکٹر صاحب کو ایک رکھ دی اس نے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی تو نے مجھے مارا نا، یہ بھی تیرے خون کی کمی کی وجہ سے۔ تو جتنی برائی ہے نا ہمارے معاشرے میں، میری زندگی میں، اعمال کی خرابی ہے یا میرے کام کاج کی خرابی ہے یا اللہ کے نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، ان سب کی ایک ہی بیماری ہے اور وہ یقین کی کمزوری، اور اس یقین کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ اور جان مال وقت یہ تو اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس جان مال وقت کے ذریعے اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو بناؤ، اور ہمارا پورا جان مال وقت اللہ نے مانگ لیا، لے لیا ہے اللہ نے جنت کے بدلے میں۔ حضرت جی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ ہمارا جان مال وقت کیسے لگے، کس جگہ لگے، اس کی ترتیب بتائی کہ یہ ہر سال کے 4 مہینے نہ ہو تو ہر دوسرے سال 4 مہینے، یہ مقامی اعمال، یہ تو ترتیب بتائی کہ ہمارا جان مال صحیح کیسے استعمال ہو۔ ورنہ تشکیل تو اللہ نے پورے جان اور پورے مال کی کر لی، یہ جان بھی میرا نہیں ہے، یہ مال بھی میرا نہیں ہے، اور یہ وقت بھی میرا نہیں ہے۔ جان بھی اللہ نے لے لیا ہے، مال بھی اللہ نے لے لیا ہے، اور وقت بھی لے لیا ہے۔ اب یہ کیسے صحیح جگہ استعمال ہو جاوے، اس ترتیب کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا۔ اس کے لیے دیکھو اپنی جماعتیں بن رہی ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایک بہت بڑا وقت ہو گیا کہ جس وقت میں ہم نے مخلوق کی بڑائی کو بولا، مخلوق کی بڑائی کو سنا، یہ ایسا ہو گیا، اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اب اللہ نے پھر سے وہ شروع کیا ہے کہ میں اللہ کے راستے کی محنت الحمدللہ شروع ہو گئی ہے، جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے 31 تاریخ سے اپنی جماعتیں نکل رہی ہے 4 مہینے۔ اس کے لیے بتاؤ کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ دیکھو پہلی نیت تو یہ کرو کہ اس محنت کو اپنے ایمان کی، اپنے یقین کی بنانے کی محنت کو یقین کرتے ہوئے موت تک کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے سیکھنے کے لیے 4 مہینے، بتاؤ اس کے لیے کون کون ارادہ کر رہا ہے؟
ہمارے بس میں نیت کرنا